آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ ہمیں آنکھ دے دے. آپ دعا فرما دیجیے اللہ ہمیں آنکھ دے دے. تو حضور نے فرمایا جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز کرو، اور پھر ان الفاظ میں دعا مانگو، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں نبی رحمت کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور اے نبی آپ کی بارگاہ میں ہم سفارش کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ میری ضرورت کو تو پورا فرما دے. تو راوی کہتے ہیں ابھی اس صحابی کے ہاتھ چہرے پہ نہیں لگنے پائے تھے کہ اللہ نے ہاتھ دیا. آپ بتاتے ہیں یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. یہ روایت سنن ترمذی کی روایت ہے. حضرت عثمان کے راوی ہے، عثمان بن مظعون. وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آئے، وہ کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھ دے دے. تو حضور نے فرمایا جاؤ وضو کرو اچھی طرح، اور پھر 2 رکعت اچھے سے نماز پڑھو، اور نماز کے بعد پھر یہ دعا مانگو کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی رحمت کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور اے نبی ہم آپ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ وہ میری ضرورت کو پورا فرما دے. وہ میری ضرورت کو پورا فرما دے. صحابی کہتے ہیں ابھی حضور کے ہاتھ، ان کے صحابی کے نابینا کے ہاتھ جو ہیں وہ چہرے رکھنے کو نہیں پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو آگے. اور پھر یہ حضور کے زمانے کی بات ہے. حضور کا جب وصال ہو گیا ظاہری، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عثمان بن حنیف نے کئی لوگوں کو مشورہ دیا کہ یہ اس طرح سے دعا مانگو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے. حضور کا وسیلہ لے لیا کچھ. ہمارا جو دعویٰ ہے کہ حضور کا وسیلہ لینا جائز ہے، یہ ہمارا صرف جذبات نہیں ہمارے، یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے. اللہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اور وسیلہ حضور سے بڑھ کر کے کسی کا نہیں ہو سکتا. اور بخاری کی 3710 نمبر حدیث کہ حضرت عباس کے وسیلے سے حضرت عمر بارش کی دعا مانگتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ اے اللہ جب ہمارے نبی موجود تھے تو ہم اپنے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے تو ہمیں سیراب فرماتا تھا. اب ہم اپنے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ تو بارش نہ دے. اس حدیث سے، بخاری کی اس حدیث سے ان دونوں لوگوں کا رد ہو گیا جو ایک تو یہ کہتے ہیں مطلب کسی کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا ہے، نہ حضور کا، جیسے کہ غیر مقلدین کا نظریہ اہل حدیثوں کا کہ کسی کا وسیلہ نہیں جا سکتا ہے، نہ حضور کا اور نہ کسی کا. ان کا بھی رد ہو گیا، اور ان کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ صرف حضور کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، حضور کے بعد کسی کا نہیں جا سکتا. اگر حضور کے بعد کسی کا وسیلہ نہ لیا جا سکتا تو بخاری کی 3710 نمبر حدیث میں حضرت عمر حضرت عباس کا وسیلہ لے کر، حضرت عمر نے حضرت عباس نبی کے چچا کا وسیلہ لے کر کے یہ بات بتا دی کہ حضور کے بعد بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے. حضور کے بعد بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے. تو اس میں صحابہ کا وسیلہ بھی لگا سکتے ہیں، تباہی کا بھی. جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ایسے ہوں کہ جن کے اوپر امت کا اعتبار و اعتماد اور یقین ہو کہ یہ اللہ کے پرہیزگار بندے المتقون میں شامل ہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن میں اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. تو اللہ کے نام یافتہ بندے کتنے کیٹیگری کے؟ 4. انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، والصدیقین، صدیقین پر، والشہداء، شہداء پر، والصالحین اور صالحین پر. یہ 4 لوگ ہیں. آپ کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم انعام فرمایا. اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ کن پر انعام کیا گیا؟ اے اللہ ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمائے. تو کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا.
تو وہ کون لوگ ہیں جن کے راستے پر اللہ نے انعام فرمایا؟ وہ کن کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ تو قرآن کی دوسری آیت کہتی ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ یہ چار لوگ، چار جماعتیں اس لیے جن پر اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا اللہ نے ان پر انعام فرمایا، نبی، صدیق، شہید، صالح۔ صالحین کا معنی ہوتا ہے وہ اللہ کے نیک اور بزرگ بندے جن پر امت کا اعتماد اور اعتبار ہو، وہ صالحین میں شامل ہیں۔ وہ اب وہ یہ کہے کہ ہم کیسے جانیں گے کہ یہ نیک ہے؟ تو پرہیزگاری دکھتی ہے، پرہیزگاری چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایک جنازے کے پاس سے گزرے، بخاری کی حدیث سے حضور ایک جنازے کے پاس سے گزرے، وہاں دیکھا کہ لوگ اس کی برائی کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی میت کی، مرنے والی کی۔ پھر ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو وہاں پر سب اس کی تعریف کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے وہاں بھی کہا وہاں بھی کہا۔ تو حضور نے فرمایا جس کی مخلوق خدا، خلق خدا جس کی برائی بیان کر رہی تھی، اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کیا، اور خلق خدا جس کی تعریف کر رہی تھی اللہ نے اس پر جنت کو واجب کیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الجنائز، جنازے کے بیان ہے، بخاری شریف کی۔ اسی کو کہا گیا ہے زبان خلق کو نقار خدا سمجھے، اسی کو کہا گیا زبان خلق کو نقار خدا سمجھے۔ تو مخلوق اللہ کی اور مومن بندے جس بندے کو پرہیزگار کہیں اور نیک شمار کریں وہ نیک ہوتا ہے، وہ نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے۔ اور ایسے صالح شخص کا کہ جس کے اوپر دل مطمئن ہے کہ یہ پرہیزگار اور نیک ہے، اس کا وسیلہ اللہ کے اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں لیا جا سکتا ہے، اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں لیا جا سکتا ہے۔ تحیات میں بھی نیک لوگوں کا نام لیتے ہو، نہیں لیتے ہو؟ کیسے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہاں صالحین جو ہے، یہ صالحین کیا ہے؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام و آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں، السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پر، سلام ہو اللہ کی۔ تو باہر تو ایک ہی کا نہیں پڑھ رہے تھے، نماز میں سب کا پڑھ لیا، باہر تو ایک ہی پہ سلام نہیں پڑھ رہے ہیں، سلام نہیں پڑھتے ہیں کہ حضور پہ سلام نہ پڑھو، یا نبی سلام علیکہ باہر ہی نہیں کہتے ہیں، نماز میں نماز میں کیا السلام علیکہ ایھا النبی۔ نیک بندوں پر بھی سلام۔ اچھا دیکھو ترتیب دیکھو، السلام علیکہ ایھا النبی، اور اسی یا نبی سلام علیکم، السلام علیکہ ایھا النبی، اور اسی کو پلٹے تو ہو جائے گا یا نبی ایھا النبی، یا نبی السلام علیکہ سلام علیکم۔ مطلب اتنا پلٹ دو تو بس ناجائز ہو گیا، صرف اتنا ہی پلٹو ناجائز ہو گیا، وہ گناہ ہو گیا، اب وہ بدعت ہو گیا، وہ شرک ہو گیا، اب وہ حرام ہو گیا۔ معاذ اللہ، نماز میں السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اور نماز کے باہر کہہ دو یا نبی سلام علیکم، تو ناجائز۔ پھر آگے بھی کہہ دو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اللہ کے نیک بندوں پر۔ اور باہر اسی کو اگر اپنی زبان میں کہہ دو، عربی میں پڑھو وہاں نماز میں تو سب جائز ہے، اور باہر اگر اسی کو اپنی زبان میں کہہ دو مصطفیٰ، جان رحمت،
وہ حضور جو مصطفیٰ ہیں اور رحمت کی جان ہے اور رحمت للعالمین ہے، جان رحمت ہے، پر لاکھوں سنوں تو ناجائز ہے۔ اپنی زبان میں آپ نہیں کہہ سکتے، عربی میں کہہ لوں، آپ کی زبان میں ناجائز ہے۔ مگر یہ کوئی قاعدہ ہے دعا مانگنا ہو، بالکل موٹی بات، مطلب یہ کوئی قاعدہ ہے کہ دعا مانگنا ہو تو آپ یہ کہہ دو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمیں دنیا میں حسنہ نیکیاں عطا فرما، حسنہ عطا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی نیکیاں عطا فرما، آخرت میں بھی نیکیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے آگے۔ مطلب عربی میں کہنا جائز ہے، اور اگر اردو میں ہم اس کو کہیں اے اللہ ہمیں سب بھلائیاں عطا فرما دے، دنیا کی بھلائی دے دے، آخرت کی بھلائی، یہ ناجائز ہو جائے گا؟ عربی میں جائز ہے تو اردو میں بھی جائز ہے۔ جب نماز میں جائز ہے السلام علیکم ایھا النبی، تو نماز کے بعد یا نبی السلام علیکم تو ناجائز ہو جائے گا؟ تو وسیلہ علم غیب یہ ہمارا ذاتی عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث سے لیا گیا عقیدہ، اور حضور کی گستاخی کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا اسلام میں نہیں داخل ہوگا۔ یہ ہمارا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی علمی بات ہے اور کتابی بات ہے، علمی بات ہے اور سمجھ نہیں، جذباتی نہیں ہے، یہ علمی کتابی بات ہے۔